کسی گاؤں میں نور نامی محنت کا شخص رہتا تھا جسے سب فضلو کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ ایک انتہائی غریب اور محنتی شخص تھا جو روزانہ صبح سویرے ہی مزدوری کی تلاش میں گھر سے نکل جاتا تھا۔ اس کی زندگی کا انحصار اسی روزانہ کی اجرت پر ہوتا جو اسے کبھی مل جاتی اور کبھی نہیں بھی ملتی۔ اس کی آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں تھا اور اکثر اسے خالی ہاتھ مایوسی کے عالم میں گھر لوٹنا پڑتا تھا۔ دن بھر کے سخت محنت اور مشقت کے بعد جو تھوڑی بہت اجرت ملتی وہ صرف اس کے اہل خانہ کا پیٹ بھرنے اور معمولی ضروریات پورے کرنے میں ہی صرف ہو جاتی اور اگلے دن کے لیے پھر وہی خالی ہاتھ والی صورتحال ہوتی۔ وقت پر لگا کر اوڑتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے فضلو کے بچے بڑے ہونے لگے۔ ان کی تعلیم، لباس اور دیگر بنیادی ضرورتیں بھی بڑھتی چلی گئی۔ اب فضلو کے وہ قلیل اور غیر مستقل آمدنی جس کا دار و مدار بھی پکوی ملنے پر تھا، ان بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ثابت ہونے لگی۔ کئی دن تک تو اسے کوئی مزدوری نہیں ملتی تھی اور وہ گھر پر ہی بیکار بیٹھا رہتا تھا۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فضلو کی بیوی نے ایک دن اسے کہا، اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ کوئی مستقل ذریعہ آمدن تلاش کرو۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی تعلیم اور مستقبل کی ضروریات کے لیے مستقل اور زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ یہ بے یقینی کی زندگی مزید نہیں چل سکتی۔ فضلو پیدائشی طور پر ہی محنتی تھا۔ بیوی کی فرمزاح بات نے اس کی دل میں گہرا اثر کیا۔ اگلے ہی روز اس نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ وہ فوراً بازار گیا اور اس کے پاس جو تھوڑی بہت رقم جمع تھی اس سے ایک نیا کلاڑا خریدا۔ فضلو کے گھر کے بالکل قریب ہی ایک گھنا جنگل تھا۔ اس نے وہاں سے لکڑیاں کاٹنے کا کام شروع کر دیا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک نیا موڑ تھا۔ اس نے سخت محنت سے لکڑیاں کاٹی اور انہیں بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ اس دن اسی توقع سے اچھی خاصی آمدنی ہوئی۔ یہ فضلو کی زندگی کا پہلا دن تھا جب اس نے اور اس کے اہل خانہ نے پیٹ بھر کر اور اطمینان سے کھانا کھایا۔ لکڑیاں کاٹنے کا یہ کام فضلو کا مستقل روزگار بن گیا۔ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے ان کے گھریلو حالات میں مزید تیزی سے بہتری آنے لگی۔ فضلو بہت خوش تھا اور اب وہ روزانہ کوشش کرتا کہ زیادہ سے زیادہ لکڑیاں کاٹے تاکہ ان کی فروخت سے زیادہ پیسے آئیں اور وہ اپنے خاندان کو ایک بہتر زندگی دے سکے۔ چند ماہ بعد فضلو نے محسوس کیا کہ اس کے استعداد کار میں کمی آ رہی ہے۔ اب وہ اتنی لکڑیاں نہیں کاٹ پاتا جتنی وہ ابتدائی دنوں میں کاٹ لیتا تھا۔ ساری دن محنت کرنے کے باوجود لکڑیوں کی مقدار کم ہوتی جا رہی تھی، جس سے اس کی روزانہ کی آمدنی بھی متاثر ہونے لگی اور ایک بار پھر اس کے گھریلو حالات بدتر ہونے کا خدشہ پیدا ہوا۔ پریشان ہو کر فضلو کی بیوی نے اس سے اس کی کمی کا سبب پوچھا۔ فضلو نے افسردگی سے بتایا کہ اب اس سے پہلے کی طرح زیادہ لکڑیاں نہیں کاٹی جاتی، حالانکہ وہ سارا دن محنت کرتا رہتا ہے۔ اس نے وضاحت کی، مجھے لگتا ہے کہ کلاڑا درخت پر پہلے کی طرح نہیں چلتا۔ لکڑیاں کاٹنے میں اب بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فضلو کی بیوی نے انتہائی سوچ بچار کے بعد اپنے شوہر سے ایک بڑا اہم اور حکیمانہ سوال کیا، فضلو، جب سے تم نے یہ کلاڑا خریدا ہے تم نے کتنی مرتبہ اس پر دھار لگوائی ہے؟ فضلو نے حیرت سے جواب دیا، دھار لگوانا؟ مجھے تو اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ دوسرا یہ کہ اگر میں کلاڑا تیز کرانے جاؤں گا تو لکڑیاں کس وقت کاٹوں گا؟ سارا وقت تو اسی کام میں صرف ہو جائے گا۔ اس پر بیوی نے اسے سمجھایا، اگر کلاڑا کو دھار لگوانے میں تھوڑا سا وقت صرف کر دو گے تو اس کی کارکردگی میں اضافہ ہو جائے گا۔ تیز دھار والے کلاڑے سے تم کم وقت میں زیادہ لکڑیاں کاٹ سکو گے اور تمہیں محنت بھی کم کرنا پڑے گی۔ وقت ضائع نہیں ہوگا بلکہ تمہارا وقت بچ جائے گا اور آمدنی بھی بڑھے گی۔ بیوی کی بات فضلو کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے ادراک کیا کہ کامیابی کے لیے صرف محنت ہی نہیں بلکہ اپنے آلے کو بھی تیز کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد فضلو نے باقاعدگی کے ساتھ اپنے کلاڑے پر دھار لگوانا شروع کر دی۔ کلاڑے کی کارکردگی پہلے جیسے ہو گئی۔ اس نے کم وقت میں زیادہ لکڑیاں کاٹنا شروع کر دی۔ اس کی آمدنی میں بھی سے اضافہ ہوا اور اس کے گھریلو حالات ایک بار پھر بہتر ہو گئے۔ صرف سخت محنت ہی کافی نہیں بلکہ ذہانت سے کام کرنا اور اپنے آلات کو بہتر بناتے رہنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کی کارکردگی اور پیداوار برقرار رہے۔ دوستو، یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔